ہائے میرے اللہ، میں تو برباد ہو رہی ہوں، میں تو لوٹ رہی ہوں۔ اتنا پیسہ لگا کر میں یہ ساری چیزیں اٹھا کر لائی تھی اور اس توقع پہ لائی تھی کہ مجھے بہت سارے آرڈر آئیں گے۔ اتنی مشکل سے دوسروں سے قرضہ لے کر میں یہ سارا سامان لے کر آئی تھی اور پھر یہ سامان بھی نہیں بک رہا۔ ایک تو میں قرض دار بھی ہو گئی 20,000 اور پھر اوپر سے یہ میرے کپڑے بھی نہیں بک رہے۔ آخر کیا میں ایسا کروں جو میرے کپڑے بک جائیں؟ وہ کون سی غلطی ہے جو میں کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے یہ کپڑے نہیں سیل ہو رہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، میں کیا کروں؟ اتنا سارا سامان اٹھا کر لائی تھی اور پھر یہ ابھی سیل بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے تو یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی جو یہی بتاتے تھے کہ 5,000 سے اپنا بزنس اسٹارٹ کرو اور پھر اس طرح سے ارننگ اسٹارٹ کر دو۔ میں نے تو بہت سارے لوگوں سے سنا، کوئی کہتا ہے 15,000، کوئی کہتا ہے 20,000 سے اپنا کاروبار اسٹارٹ کرو۔ آج میں اپنا کاروبار اسٹارٹ کرنے بیٹھی ہوں تو کوئی کسٹمر ہی نہیں آ رہا۔ اب یہ کسٹمر کیسے فائنڈ کرتے ہیں، کیسے اپنی چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ارننگ کرتے ہیں؟ السلام علیکم جی، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے، بٹ ابھی تک تھوڑا سا گلا ٹھیک نہیں ہوا ہے، بٹ کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ سوری فار مائی وائس۔ اگر آپ سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی سچویشن بہت زیادہ کامن نظر آتی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کا ہو، چاہے وہ بیڈ شیٹس کا ہو، یا پھر جیولری کا ہو، یا پھر کوئی بھی کاسمیٹکس وغیرہ کا، جو بھی چیز آپ گھر بیٹھ کر آن لائن سیل کرنا چاہتی ہیں، تو رکیے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 5 وہ غلطیاں جن کو آپ نے بالکل نہیں کرنا اپنے اسٹارٹنگ میں بزنس کے۔ اگر آپ نے کیا تو آپ ہی نتیجہ اس طرح کا بھگت سکتی ہیں جو کہ میں نے اپنی اسٹارٹنگ ویڈیو میں دکھایا ہے۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 5 ایسی غلطیاں جو کہ آپ نے اپنے بزنس میں نہیں کرنی۔ The 5th one is the most important، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اپنی غلطیوں کو سدھاریے گا اور اپنی ارننگ کو زیادہ سے زیادہ کریے گا۔ اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو، یو کین آسک می ان مائی کمنٹ بلو۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلی غلطی، آپ نے اپنی چیزیں ادھار پر نہیں بیچنی۔ یعنی کہ آپ نے چیز دے دی اور پیسے آپ نے پینڈنگ میں کر دیے کہ 1 مہینے کے بعد دیں گے یا 15 دن کے بعد دیں گے۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک، کامن مسٹیک ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا مال اس طرح سے ادھار پر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مال جلدی ختم ہونے لگتا ہے اور آپ کے پاس نیا مال خریدنے کے لیے، نیا اسٹاک خریدنے کے لیے اماؤنٹ نہیں رہتی۔ آپ کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے اور وہاں سے نیو اسٹاک آ جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو پھر فکر لگ جاتی ہے کہ اگر میں نے نیو اسٹاک نہیں اویل کیا تو وہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ ری سیلرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے ہول سیلرز کے ساتھ۔ آپ کو بھی نو ہاؤ ہوتی جاتی ہے جب آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں وہ اسٹارٹنگ میں ہی سیل آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اسٹاک آپ نہیں خرید سکیں گی۔ جب آپ خرید نہیں سکیں گی تو آپ زیادہ لوگوں کو کیا دکھائیں گی؟ آپ کے پاس اسٹاک ہی نہیں ہوگا، آپ کا کام رک جائے گا، نہ آپ لائیو کر سکیں گی فیس بک پر، نہ آپ فیس بک پر اپنی پوسٹ لگا سکیں گی، نہ لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ آپ کے پاس نیا اسٹاک کیا آیا ہے، اور نہ ہی اس طرح آپ کا بزنس آگے چل سکے گا۔ نمبر 2 پر آتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم اسٹاک لے کر آتے ہیں تو ہم اسے آف لائن زیادہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن ہمارا زیادہ رجحان ہی نہیں ہوتا۔ یا پھر ایسا کرتے ہیں 10-15 دن ہم پوسٹ لگاتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور جب دیکھتے ہیں نہ ہمیں کوئی لائک کر رہا ہے، نہ کوئی شیئر کر رہا ہے، نہ کوئی فالو کر رہا ہے، نہ ہی ہمارے زیادہ ویوز آ رہے ہیں، تو پھر ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ابھی تو یہ سامان بڑا ہے اور پتہ نہیں یہ کیسے ہی بکے گا۔ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے۔ آپ نے آن لائن بھی اور آف لائن بھی دونوں طرح سے اپنی ویلیو بنانی ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ کوئی رسپانس دے نہ دے، کوئی آپ سے چیزیں خریدے نہ خریدے، چاہے آن لائن چاہے آف لائن، چاہے آپ کے ویوز آئے نہ آئے، آپ نے اپنا
کام کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں آپ کا جو کام ہے نا آپ نے تو وہ کرنا ہے، چاہے لوگ اسے دیکھیں نہ دیکھیں۔ اب ایک انسان ہے وہ اگر اپنی جو اسٹیج پر پرفارمنس دکھا رہا ہے، جس چیز کے لیے اسے ہائر کیا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کو سنگنگ کے لیے ہائر کر لیا، کسی کو ڈرامے کے لیے ہائر کر لیا، تو جو ان کے سامنے آڈینس بیٹھی ہے انہیں اچھے لگے نہ لگے، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، یا وہ اٹھ کر جا رہے ہوں، تو کیا پرفارمنس کرنے والے رک جاتے ہیں؟ سنگنگ کرنے والے کیا رک جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنا گانا پورا کر کے ہی جاتے ہیں۔ جنہوں نے جو پرفارمنس کرنی ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا پر اپنی پرفارمنس دکھاتے رہیں گے، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ہمارا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ کہ لوگ ہمیں بھی دیکھیں گے، اور پھر جب دیکھیں گے کہ یہ تب سے کام کر رہا ہے بندہ یا بندی اور ابھی تک لگی ہوئی ہے، تو اس سے ہماری ایک اتھینٹک ویلیو کریٹ ہوگی۔ غلطی نمبر 3، یعنی کہ آپ نے ایک ہی ریٹ پر سب کو چیزیں نہیں دینی۔ کسی کو آپ نے ہول سیل پرائسز دینی ہے، کسی کو آپ نے ری سیل پرائسز دینی ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کا پرانا اسٹاک کافی پڑا ہوا ہے اور نیو اسٹاک زیادہ آپ کو خریدنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پرانے اسٹاک پر تھوڑی بہت کلیئرنس لگا دینی ہے۔ کلیئرنس لگانے سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو پہلے والی پرائسز ہوتی ہیں انہیں بھی ان کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ ڈراپ کر کے آپ تھوڑی سی پرائسز آپ نے کم کر کے کلیئرنس سیل پہ اپنی ساری چیزیں نکال دینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پرانا اسٹاک ہے وہ زیادہ سے زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سے کوئی بلک میں کوئی چیزیں لے رہا ہے، ہول سیل پرائسز میں لینا چاہتا ہے، زیادہ بلک میں اماؤنٹ میں آپ سے چیزیں لینا چاہتا ہے، تو آپ نے اس کو ہول سیل پرائسز ہی لگانی ہے۔ ہول سیل پرائسز میں آپ نے اپنا پروفٹ کم رکھنا ہوگا تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ چیزیں نکلیں، آپ کی ارننگ زیادہ سے زیادہ ہو۔ غلطی نمبر 4، آپ نے ایسا مال نہیں اٹھانا جو کہ فالٹیڈ ہو، جو کہ لو کوالٹی پر ہو، یا پھر جس کی ویلیو کم ہو، کیونکہ جو لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور اچھی کوالٹی کا اگر آپ مٹیریل اٹھائیں گے، مال اٹھائیں گے، تو وہی آگے چلے گا۔ خراب چیز دے دی کسی کو تو اس نے دیکھا کہ اس کپڑے پہ تو بور آ گئی ہے، یا یہ شلنگ ہو گیا ہے، یا پھر اس کا کلر جا رہا ہے، تو اس طرح سے لوگ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اور نہ ہی آپ کی کوئی چیز بھی بائی کریں گے۔ غلطی نمبر 5، یہ غلطی تو آپ نے بالکل کرنی ہی نہیں ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے۔ جب آپ کا بزنس تھوڑا بہت چل جائے، آپ کے تھوڑے بہت کسٹمر آنا اسٹارٹ ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ نے انویسٹمنٹ کے پیسوں سے سیپریٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سارے کے سارے پیسے اپنے ساتھ ایک جگہ رکھ دینے ہیں، اور اس نیت سے رکھنے ہیں کہ یہی سارے پیسوں سے آپ نے دوبارہ سے مال خریدنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، جو پروفٹ آیا ہے وہ اپنے گھر بار میں خرچ کر دیں گے، اپنے خرچوں میں خرچ کر دیں گے، جو بھی آپ کی ضروریات ہوں اس میں خرچ کر دیں گے، تو کیا ہوگا، آپ کا بزنس وہیں پر رکا رہے گا، وہ آگے نہیں جائے گا، وہ آگے گرو نہیں کرے گا اوپر والے لیول تک۔ تو ایک لیول ہوگا وہیں پر آپ کا بزنس رکا رہے گا۔ تو زیادہ اوپر بڑھانے کے لیے آپ نے سال، 1.5 سال یا 2 سال تک تو اپنا پروفٹ سیپریٹ نہیں کرنا۔ جو مشکلات آپ نے تھوڑی سی اٹھائی ہیں وہ تھوڑی سی اور اٹھا لیں، اچھی لائف کے لیے، بہت زیادہ اچھی لائف کے لیے۔ تو تھوڑا سا صبر رکھیں، تھوڑا سا پیشنس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابیاں ملیں گی، آپ کی اچھے سے پروفٹ بنے گا۔ جب آپ کا اس طرح کا پروفٹ بنے کہ لاکھوں میں پروفٹ بنے اور ہزاروں میں پروفٹ بنے، تو تب آپ اپنے لیے تھوڑی بہت چیزیں لے سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اس لیول پر پھر آ کر آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا کہ دیکھیں گے آپ کہ میرا بزنس بھی ایک لیول پر ہے اور میں بھی اب ایک لیول پر ہوں۔ I can buy everything for my kids, for my home, for myself۔ تو آپ یقین جانیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لیول پر آ کر۔ الحمدللہ میں اب اسی لیول پر ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میرے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جلد سے جلد اس لیول پر پہنچے، اور میں ان کے ساتھ مکمل کمپرومائز کر رہی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سی یو، اللہ حافظ۔